بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، میں آپ کی خدمت میں ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ مفتی سید مبشر رضا قادری حاضر ہوں۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ قادیانیت اور مرزیت کے حوالے سے ہم مختلف ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر یہ سنتے ہی رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز، لیکچر آپ سنا کریں، دیکھا کریں۔ مختلف عنوانات یہاں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ قادیانیوں کی جانب سے اور ملحدین اور قادیانی نما جو زنادقہ لوگ ہیں ان کی جانب سے جو اسلام کے اوپر اعتراضات وارد ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہم دیتے ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل سے متعارف کروائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمارا جو فیس بک کے اوپر گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ، اس کو خود بھی جوائن کرو اور اپنے دوستوں کو بھی اس میں ایڈ کریں۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ایک سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال میرا مرزیوں سے ہے اور مرزئی نوازوں سے بھی ہے اور ملحدین سے بھی ہے، اور اس قبیل کے جتنے بھی لوگ ہیں سب سے یہ میرا سوال ہے۔ سوال توجہ سے سنیے گا۔ شریعت اسلامیہ ہماری ایسی وسیع شریعت ہے کہ جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی وفات تک کے تمام مراحل کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان میں درپیش جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کا حل بھی آپ کو ملے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے آخری فرد تک، قیامت آخری دن تک، قیامت کے آخری دن تک جتنے مسائل درپیش ہوں گے، ہونے والے تھے، تمام کا تذکرہ آپ کو شریعت اسلامیہ کے اندر ملتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر اس کا حل آپ کو ملے گا۔ کہیں تو صراحتاً ملتا ہے اور کہیں پہ کنایتاً ملتا ہے، کہیں کلیے ملتے ہیں اور کہیں پہ جزئیے ملتے ہیں۔ کسی نہ کسی طور پر آپ کو اس شریعت کا حل جو ہے نا وہ مل جاتا ہے۔ علماء اسلام اس کے حل پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر دور جدید کے اندر یہاں پہ کئی مسائل درپیش ہیں، ان کے حل اگر شریعت اسلامیہ میں نہ ہوتے تو قوم کیا کرتی؟ قوم کن سے جا کے پوچھتی کہ یار اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ ایک مسئلہ درپیش ہو گیا تو اب کیا کیا جائے؟ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں کہ انجیکشن ہے، انجیکشن کسی نے لگایا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انجیکشن چونکہ دور جدید کی ایجاد ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ بالفرض ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے جی، حکنا، جس کو انیما کہتے ہیں، حکنا لینا یا انیما، جس کو قبض ہو جاتی ہے، شدید قبض، تو ڈاکٹر حضرات اس کو حکنا دیتے ہیں، اور یہ جدید میڈیکل کے اندر یہ شامل ہے، یہ چیز انیما کرنا۔ تو آیا انیما کرنے سے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اس کے اوپر میں پہلے ایک ویڈیو اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بنا چکا ہوں، اس کو آپ لازمی دیکھیے گا، اور وہ یہ ہے مقد کے راستے پانی اوپر چڑھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ قادیانی فقہ۔ یہ آپ یہ KT 297 یہ نمبر جو ویڈیو ہے یہ لازمی آپ دیکھیے گا۔ بقایا گفتگو آپ یہاں دیکھ لیجئے گا اور سن لیجئے گا، تو زیادہ میں گفتگو یہاں نہیں کرتا۔ اب اگر یہ حل شریعت اسلامیہ میں نہ ہوتا تو پھر قوم یقینی سی بات ہے کہ پریشانی کے اندر پڑ جاتی، اور وہ پریشان ہوتے کہ یہاں پھر کیا کیا جائے۔ یہ دور جدید کا ایک نیا یہ مسئلہ ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ میں ہر قسم کے حل جو ہے نا وہ لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ مرزیوں نے، قادیانیوں نے اور قادیانی نوازوں نے اور ملحدین نے اور زنادقہ نے اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے شریعت اسلامیہ کے ایسے جو حل تھے جو فقہ کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، ان کو لے کر اس کے اوپر تمسخر کرتے ہیں، ہنستے ہیں، ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی شریعت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس قسم کی بھی چیزیں ہیں، یہ دیکھو مولویوں کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کام سب سے زیادہ جو مرزئی کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ ایک پوسٹ ہے ذوالفقار احمد صاحب کی، یہ پوسٹ ہے، اور یہاں پہ قادیانی مرزئی ہے
फर्रुख शहजाद, ये मरज़ई और इस जैसे दीगर मरज़ई मुरब्बी जो है, इनका ये काम ही ये होता है कि मुसलमानों के ऊपर तमस्खुर करते और ठट्ठा करते हैं। यहाँ पे एक इन्होंने दुर्रे मुख्तार की एक इबारत ली है और उसके ऊपर ठट्ठा किया है। दुर्रे मुख्तार की ये इबारत इन्होंने, ये सईद कंपनी है, HM सईद कंपनी कराची की, उसके ये सफ़ा जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 563 का एक हवाला लगाया है। कहते हैं जी, अगर किसी शख्स ने दुबर के रास्ते से, अपनी पीठ के रास्ते से कोई लकड़ी वगैरह चढ़ाई तो उसका एक किनारा अगर बाहर रह गया है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। और आगे लिखा हुआ है कि अगर सब अंदर चढ़ा लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। ये फ़िक़्ह की एक इबारत है और उलमाए इस्लाम ने ये एक इबारत लिखी है। अब इसका सियाक और सबाक मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों लिखी गई। ये मसला ये चल रहा है कि अगर बिलफर्ज किसी भी वजह से रोज़ा इंसान ने रखा है, उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है, किसी किस्म की कोई बीमारी है, कोई ऐसी वजह हो गई कि जिसकी वजह से डॉक्टर ने या अतिबा ने उसको उसका इलाज लकड़ी से दरियाफ्त किया कि लकड़ी के ज़रिए से जैसे कि हुक्ना दिया जाता है या अनीमा किया जाता है, डॉक्टर हजरात करते हैं, तो इस तरीके से वो लकड़ी के ज़रिए से उसके पीठ से या दुबर से वो लकड़ी अगर चढ़ाई गई तो आया रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो फुकहा ने कहा कि अगर उसका एक सिरा बाहर है तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर पूरी लकड़ी या वो जो एक आला था जिसके ज़रिए से उसका इलाज करना मतलूब था, तो वो अगर गायब हो गया, चढ़ गया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। ये ठट्ठा मजाक हंसी करने की बात नहीं है, ये फ़िक़्ह का मसला है। ठट्ठा मजाक वो ही करेगा जिसके अंदर शैतानी कीड़ा है, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कह सकते। और डूब मरना चाहिए उन लोगों को कि जिनकी अपनी शरीयतें जो है ना नाक़िस हैं, अधूरी हैं, 2 और 2 4 के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। जैसे ये जो मरज़ई हैं, मरज़ई नवाज हैं, और इस किस्म के जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू सिख हैं, इन लोगों की शरीयत में तो है ही कुछ नहीं, पता ही कुछ नहीं है कि भाई करना क्या है, कैसे करना है। कोई अगर कोई दौरे जदीद का कोई मसला दरपेश हो गया तो उसका फिर हल क्या है, कुछ भी नहीं मिलता आपको। ये शरीयत इस्लामिया एक वाहिद शरीयत है जिसके अंदर आपको हर चीज़ मिलती है। लेकिन ये मरज़ई और मरज़ई नवाज जो लोग हैं, ये ठट्ठा करते हैं शरीयत इस्लामिया के ऊपर। अब इसका मैं जवाब देने लगा हूं फर्रुख शहजाद को और दीगर कादियानी मुरब्बियों को। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मेरे खुदा ने मुझे वही नाजल की है वराकला वर की, कि यानी यल्लाश ने टांग मेरी पीठ के अंदर दे दी, मेरी दुबर के अंदर दे दी। हवाला गलत हो, जो चोर की सजा है वो मेरी सजा। इसके ऊपर मैं बड़े लेक्चर दे चुका हूं, हमारे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद है। हवाले देने की यहां मुझे जरूरत नहीं है, हवाला चाहिए होगा तो आमने सामने आके बात करें। मिर्जा कादियानी कहता है कि वो मेरी दुबर के अंदर मेरे खुदा यल्लाश ने, मेरे खुदा ने टांग अंदर घुसेड़ दी। अब वो पता नहीं कितनी देर अंदर टांग रही, 1 घंटा 2 घंटे या 24 घंटे, अल्लाह ही जानता है। ये तो मरज़ई बताएंगे, कब से हम पूछ रहे हैं, कभी नहीं किसी मरज़ई ने बताया। अब ये मसला ये दरपेश हो गया कि मिर्जा कादियानी ने रखा था रोज़ा, अब रोज़ा रखा था तो वो टांग भी अंदर चली गई, तो आया फिर अब मसला दरपेश हो गया कि वो टांग अंदर जाने से रोज़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब बताएं, ये मरज़ई जवाब दें, इनकी शरीयत के अंदर इसका हल मतलूब है, अपनी शरीयत की रूह से बताएं। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि मेरे खुदा यल्लाश ने मेरे साथ रजूलियत की ताकत का इजहार किया, 2 साल तक मैं औरत बना रहा, 9-10 महीने का मुझे हमल हो गया मेरे खुदा के नुतफे से। अब एक मर्द है, उसको यल्लाश ने आके जनाब उससे रजूलियत की ताकत का इजहार किया है। तो ये मसला जो है ना, हम इन मरज़इयों से पूछते हैं कि ऐसी सूरत में उस औरत का क्या हुक्म है जो हो तो मर्द लेकिन वो सिर्फ 2 साल तक के लिए औरत बनी है, और उस औरत का क्या हुक्म है, आया उसका जो शोहर है उसके साथ उसके अज़दवाजी मामलात कैसे थे, निकाह कब हुआ कब नहीं हुआ, कब टूटा, उस बच्चे का क्या हुक्म है, मिर्जा गुलाम कादियानी को जो निफास आया कितनी देर आया, ये सारे मुतलकात जो है वो हम सवाल करते हैं, क्योंकि इनकी शरीयत
کے اندر یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، ان کے حل ہی نہیں ہیں، ان کو صرف ٹھٹھا کرنا آتا ہے شریعت اسلامیہ کے اوپر، اور کچھ نہیں کرنا آتا۔ دوستو یہ ایک مرزئی کی پوسٹ کا جواب تھا اور ایک فقہی مسئلے کا حل تھا جو ہم نے احسن طریقے سے سمجھایا اور الزامی طور پہ کچھ سوالات بھی وارد کیے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، یہاں لڑائی جھگڑا کرنا مطلوب نہیں ہے، یہاں سمجھانا مطلوب ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے، ان کی کھوپڑی میں آ جائے۔ یہ صرف اعتراضات ہی کرتے ہیں، کبھی وہ عبارت لے آئے، کبھی وہ عبارت لے آئے، صبح سے شام تک ایک ہی چیز بس دڑا دڑ پوسٹنگ کرتے ہیں اور اسلام کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں یہ مرزئی قادیانی۔ لیکن مرزا قادیانی کے اوپر اٹھنے والے ایک اعتراض کا جواب نہیں ان لوگوں کے پاس۔ آج تک یہ مرزا قادیانی کو کذاب سے ایک سچا انسان ثابت نہیں کر سکے۔ مسلمان رو رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں کہ مرزا کذاب ہے، دجال ہے، کذاب ہے، دجال ہے، کذاب ہے، دجال ہے، لیکن ایک مرزئی کے سر پر جو نہیں ریگتی۔ وہ کہتا ہے، وہ سنی یا نہیں سنی کر دیتا، وہ کہتا ہے تم جتنا بھی کہنا ہے کہتے رہو، مرزے کے اوپر جتنے بھی اعتراض کرو، ہمیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مرزا جی پھر بھی سچے ہی ہیں، وہ چاہے لاکھ جھوٹ بولنے کے بعد پھر بھی مرزا سچا ہی ہے۔ تو یہ حالت ہے مرزائیوں کی۔ اور یہ ایک میسیج بھی آخر میں دینا چاہتا ہوں کہ الخاتم رسالہ جو کہ ہم ماہ نامہ نکال رہے تھے، انشاءاللہ عزوجل ان قریب اس کو ہم 6 ماہی نکال رہے ہیں اب انشاءاللہ عزوجل۔ ابھی جون کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، جولائی اگست ستمبر، جولائی اگست ستمبر، تو یہ جو نا 3 ماہ کا جو شمارہ ہے 6 ماہی ہم اکٹھا نکالنے لگے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے جو محررین ہیں وہ ان فتنوں کے متعلقہ جتنے بھی فتنے یہ دور حاضر کے ان کے اوپر اپنی نئی تحریر کہیں سے کاپی کی ہوئی نہ ہو، چوری کی ہوئی نہ ہو، تو نئی تحریر لکھ کر ان پیج میں کمپوز کر کے وہ ہمیں ای میل کریں، جلد از جلد پہنچائیں، مجھ سے وہ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیجئے گا اور اس رسالے کو لازمی خریدیے گا۔ جو بھی ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں، میرے پیغام کو سنیں، اس کے اوپر ضروری ہے اگر تو وہ مسلمان ہے کہ اس کو رسالے کو لازمی خریدیے گا۔ ابھی اس کی قیمت متعین نہیں ہوئی، تقریباً 70-80 روپیے، زیادہ قیمت نہیں ہوگی، پاکستانی 70-80 روپیے زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت ہوگی۔ 100 روپیہ بھی ہو جائے تو کوئی بڑی قیمت نہیں ہے، 3 ماہ بعد آپ کو 100 روپیہ دے کر یہ رسالہ خریدنا پڑے گا، تو یہ ایک دینی معاملت ہوگی اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ تشہیر کریں۔ آپ 100 50 یہ رسالے لے کر اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں اس کو تقسیم کریں اور دیگر ہمارے دوست جو ہے نا وہ تلاش کر کے ہمیں دیں جو اس رسالے کو خریدیں۔ بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ایک میسیج تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔